ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 53، مصنفہ مہر نور۔ ایک بار ہوئے پھر جدا۔ جس وقت اسلام شاہ کی گاڑی سڑک پر گلا بازیاں کھا رہی تھی، عین اسی وقت حویلی کے کچن میں موجودہ مشل شاہ کا دل بہت بری طرح گھبرایا تھا۔ وہ سلاد بنا رہی تھی اور اس کا دھیان صرف اسلام کی طرف تھا۔ اچانک اس کا سارا ہاتھ کٹ گیا۔ جیسے ہی ہیزل کی نظر مشل کے ہاتھ پر گئی، اس کی چیخ نکل گئی، جس سے ندا اور حالہ نے بھی مشل کی طرف دیکھا اور وہ فوراً اس کی جانب بڑھی تھیں۔ آپی، آپ کے ہاتھ سے تو بہت خون بہہ رہا ہے، ہیزل کی آواز سے جیسے وہ ہوش میں آئی اور خالی خالی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ فوراً مشل کو بازو سے پکڑ کر باہر لائی۔ لاؤنج میں ملازمہ کو دیکھ کر وہ چلائی تھی، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ اس کے چلانے پر تقریباً سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ امینہ بیگم بھی اس کے پاس آ گئی۔ ہیزل نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر پٹی کی۔ مشل کے آنسو بہنے لگے۔ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہوں، ندا نے اسے حوصلہ دیا، مگر وہ اور بری طرح رونے لگی۔ امینہ بیگم نے اسے بچوں کی طرح اونچی آواز میں روتے دیکھا تو جیسے کسی نے دل پر آری چلائی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھیں۔ بیٹا، زیادہ درد ہو رہی ہے؟ مشل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے تائی اماں، وہ بہت مشکلوں سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ درد سینے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے بہت زور سے اپنا سینہ مسلا۔ شاہ، شاہ، وہ بس ایک ہی لفظ ادا کرتی بہت بری طرح رونے لگی۔ حالہ نے ملازمہ کو آواز دی، جلدی سے پانی لاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی پانی لائی۔ حالہ نے پانی کا گلاس مشل کے منہ سے لگایا۔ آپ بھی پانی پئیں؟ مگر مشل نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا دل بہت درد کر رہا ہے، پلیز جلدی سے شاہ کو بلائیں، مجھے انہیں دیکھنا ہے، وہ تائی کو دیکھتے بولی تھی۔ سارے اسے اتنی بری حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اچھا بیٹا، پانی پیو، میں کال کرتی ہوں اسے۔ امینہ بیگم نے بہت مشکل سے اس کے منہ سے گلاس لگایا۔ وہ بس 2 گھونٹ پی سکی اور گلاس نیچے کیا۔ انہیں کچھ ہو گیا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے وہ تکلیف میں ہے، پلیز کوئی انہیں بلاؤ، وہ دوبارہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہیزل، جاؤ اپنے لالا کو فون کرو، ان سے پوچھو کہاں ہیں، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا، وہ دوبارہ سسکی تھی۔ امینہ بیگم نے ہیزل کو اشارہ کیا اور مشل کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جلدی سے موبائل پکڑ کر لائی اور اسلام کے نمبر پر کال کی، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہیزل، کیا ہوا؟ نیتا اس کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہیزل نے ایک نظر مشل اور امینہ بیگم پر ڈالی اور ان کے پاس آئی۔ ان کا موبائل بند آ رہا ہے، اس نے بہت مشکل سے کانپتی آواز میں الفاظ ادا کیے اور مشل کو لگا وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ نہیں، پلیز ان کو بلا کر لاؤ، مجھے ابھی انہیں دیکھنا ہے، میرا دل بند ہو جائے گا، وہ بس روتی پاگلوں کی طرح ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت کوئی کملی ہی لگ رہی تھی۔ شاویز اور باراج جو مردان خانے سے نکل کر آئے تھے، مشل کو روتے دیکھ کر وہ دونوں فوراً اس کی طرف بھاگے تھے۔ گڑیا، میرا بچہ، کیا ہوا؟ وہ اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ مشل اس کے سینے سے لگ گئی۔ بگ برو، شاہ کو لائیں، پلیز انہیں لے کر آئیں، میرا دل بہت درد کر رہا ہے، اگر میں نے انہیں نہ دیکھا تو میرا دل رک جائے گا، پلیز انہیں لے کر آئیں، وہ اس کے سینے سے لگی اونچی آواز میں ہچکیوں کے دوران بامشکل بول پائی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میری جان، فکر مت کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں، اس نے باراج کو اشارہ کیا۔ باراج نے فوراً اسلام کا نمبر ڈائل کیا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اچانک باراج کا موبائل بج اٹھا۔ ان سب کی نظریں باراج کے چہرے تک گئیں۔ باراج نے کال اٹھائی، مگر جو سامنے سے کہا گیا وہ اس کے قدموں تلے زمین کھینچ گیا۔ بالاج شاہ کو لگا وہ زندہ درگور ہو گیا ہے۔ ہیزل دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ بہت مشکلوں کے بعد کچھ بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو تم سب کو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، بالاج کی گرجدار آواز نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ مشل کے آنسو تھم گئے تھے اور ہیزل کے قدموں تلے زمین سرکی تھی۔ وہ بھاگتے کے انداز میں بالاج تک آئی۔ کیا ہوا لالا کو؟ اس نے بے چینی سے اور بے تابی سے پوچھا۔ بالاج کی لال ہوتی آنکھیں ان سب کے حلق کو آ رہی تھیں اور امینہ بیگم کا حال بھی اب برا ہونے لگا تھا۔ مشل نے غور سے بالاج کا چہرہ دیکھا، پھر وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرتی اٹھی۔ شاویز بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ قدم قدم چلتی بالاج کی طرف آئی۔ بالاج بھائی، کیا ہوا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، مگر بالاج چاہ کر بھی الفاظ ادا نہ کر پایا۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئی تھی۔ ہیزل نے بالاج کا کندھا ہلایا۔ آخر اب بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بالاج نے ایک نظر ہیزل کو دیکھا اور دوسری نظر مشل کو۔ بالاج بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ بتائیں کیا ہوا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ شاویز نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ پولیس کو اسلام لالا کی گاڑی گاؤں سے کچھ دور سڑک پر بہت بری حالت میں ملی ہے، گاڑی جل گئی ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ بالاج کے الفاظ نہیں تھے، پگھلتا ہوا سیسا تھا جو مشل کے وجود میں اترا۔
اس نے بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے بالاج کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، وہ ٹھیک ہوں گے۔ وہ خود کو تسلیاں دینے لگی۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، مگر پولیس والوں کو لگتا ہے کہ جو حالت گاڑی کی اور سڑک پر بکھرے خون کی ہے، اس کے مطابق شاید وہ اب تک زندہ نہ ہو۔ مشل شاہ کو لگا کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی۔ اس کی ساری ہستی ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، پھر وہ شاویز کے سینے پر گرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ شاویز نے فوراً اسے اپنی باہوں میں لیا۔ گڑیا آنکھیں کھولو، وہ اس پر جھکتا تقریباً چلایا تھا، اور ہیزل کی سسکیاں لاؤنج میں گونجنے لگیں۔ وہ سب اٹھ کر مشل کی طرف بھاگے تھے۔ نیدا جلدی سے عالم کے کمرے میں سے بلانے بھاگی۔ شاویز نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اس کے کمرے کی جانب لے کر بڑھا۔ نیدا جلدی سے عالم کو اس کے کمرے میں بلا کر لائی۔ وہ بھی فوراً مشل کے کمرے میں بھاگا۔ حویلی کے سارے مرد جائے وقوع پر چلے گئے تھے۔ عالم نے جلدی سے اس کا چیک اپ کیا۔ وہ کچھ بے چین ہوا، پھر جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگا۔ نادیہ بیگم نے ہمت کرتے عالم سے سوال پوچھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے ایک نظر نادیہ بیگم پر ڈالی۔ میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں چچی سائیں، پہلے مجھے لیڈی ڈاکٹر کو حویلی بلانا ہوگا۔ اس نے جلدی سے گاؤں کے ہاسپٹل کال ملائی اور فوراً جو بھی لیڈی ڈاکٹر موجود تھی اسے حویلی بلایا۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ عالم کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ بالاج اور شاویز بھی حویلی سے نکل گئے تھے۔ حویلی کے ماحول میں کچھ ہی گھنٹوں میں کھچاؤ آ گیا تھا۔ رات کچھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ سنسان سڑک پر اس وقت لوگوں کی بھیڑ تھی۔ گاڑیوں کی لائٹس اور پولیس کے سائرن کے ساتھ لوگوں کی آواز نے بھی ماحول کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ آغا جان اس وقت اے ایس پی کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ چاروں بھائی بھی ایک ساتھ کھڑے تھے، اور اعظم صاحب کا تو اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال تھا۔ انہیں بالاج اور شاویز نے دونوں طرف سے سہارا دے کر پکڑا تھا۔ صورتحال کافی سنجیدہ تھی۔ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ ہمیں سڑک پر کچھ پیچھے بھی گولیوں کے شیلز اور ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ملے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھے یقیناً ان کا پیچھا کر رہے تھے اور اس پلس پوائنٹ پر آ کر ان کی گاڑی پر حملہ کیا ہے۔ گاڑی جب لوٹ گئی تو اس کے انجن آئل کا پائپ پھٹ گیا اور گاڑی میں لیکیج ہوئی اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ ہمیں گاڑی کی نمبر پلیٹ کچھ فاصلے پر گری ملی، جس سے پتہ چلا کہ وہ آپ کے پوتے کی گاڑی ہے۔ ایک سائڈ پر جلی ہوئی گاڑی کھڑی تھی جس کی آگ پر قابو پا لیا گیا تھا، اور اے ایس پی انہیں مکمل طور پر تفصیل بتا رہا تھا۔ سڑک پر دور دور تک صرف کانچ کے ٹکڑے اور خون ہی خون ہے۔ یقیناً اسلام صاحب کو کافی چوٹ آئی ہوگی، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں گاڑی میں سے کوئی بھی لاش نہیں ملی۔ گاڑی بالکل نہر کے کنارے پر الٹی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زخمی ہوتے نہر میں گر گئے ہوں، اس لیے غوطہ خور نہر میں تلاش کر رہے ہیں، شاید ہمیں وہ مل جائیں، مگر مجھے نہیں لگتا ان کا بچ پانا ممکن ہے۔ ایس پی خاموش ہوا تو دور دور تک خاموشی چھا گئی۔ آغا جان کی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ بھی اس وقت ساری دنیا کو جلا کر خاکستر کر سکتے تھے۔ ہمیں کہانیاں مت سناؤ انسپیکٹر، مجھے میرا پوتا چاہیے، وہ بھی زندہ صحیح سلامت۔ اسے کیسے ڈھونڈنا ہے وہ تم لوگوں کا کام ہے۔ اگر میرے پوتے کو کچھ ہوا تو سارا گاؤں سردار حاتم نواب شاہ کا قہر دیکھے گا۔ آغا جان کی کرخت اور کرشدار آواز دور دور تک گئی۔ اعظم صاحب تو ٹھہ گئے، آخر جوان بیٹا تھا، پہلے بھی سالوں دوڑ رہا تھا۔ ہر ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کیا ہی ہوگی کہ اس کے بیٹے پر حملہ کیا گیا، نہ جانے وہ کہاں تھا، زندہ تھا بھی یا نہیں، خدا ہی جانے۔ وہ سب اس وقت تیسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ سب مسلسل رو رہی تھیں، اور امینا بیگم کا حال تو ایسا تھا جیسے کسی نے جسم سے جان نکال دی ہو۔ علینا بیگم اور ساجدہ بیگم بھی مسلسل دعائیں کر رہی تھیں۔ نادیہ بیگم نے امینا بیگم کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا اور حوصلہ دے رہی تھی۔ عالم بے چینی سے مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ ہیزل بس کرو میری جان، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ نیدا نے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، جس کی ہچکیاں سب سے اونچی تھیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ عالم اس کی طرف بڑھا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے ڈاکٹر عالم، شی از پریگننٹ۔ انہوں نے دماغ پر بہت زیادہ سٹریس لے لیا ہے، پلیز ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اب ان کے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی ہے۔ عالم کی آنکھیں بہت تیزی سے نم ہوئیں۔ وہ چاچو بننے والا تھا۔ یہ خبر غموں کی رات میں خوشی کی رمق بنی تھی۔ عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئے میں آپ کو دروازے تک چھوڑاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں، پلیز آپ انہیں پراپر دیں۔ اس نے ایک پرسکرپشن عالم کی طرف بڑھایا۔ عالم نے پکڑ لیا اور پیچھے بیٹھی سب عورتوں کو سمجھ نہ آئی وہ خوش ہو یا روئیں۔ آپ نے سنا بھابھی سائیں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ نادیہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ امینا بیگم کو مخاطب کیا۔ وہ بھی روتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ نادیہ دعا کرو میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے، وہ کتنا خوش ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ نادیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ نیدا نے ہیزل کے آنسو صاف کیے۔ ہیزل، سنا تم نے، ہم خالہ اور پھپھو بننے والی ہیں۔ ہیزل کو مزید رونا آنے لگا۔ آخر کیوں اس کی بہن کی زندگی میں خوشیاں ہمیشہ کے لیے نہیں آ جاتی تھیں؟ وہ فوراً اٹھی اور مشل کے کمرے کی جانب بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پرسکون انجیکشن کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔
وہ مشل کے پاس آئی، پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اسے شدت سے اسلام کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ یا اللہ، لالا کو جلدی سے واپس بھیج دے، اگر انہیں کچھ ہوا تو آپ یہ زندہ نہیں رہ پائیں گی۔ رات سے صبح ہو گئی مگر کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ غوطہ خوروں نے نہر ساری چھان ماری مگر اسلام شاہ تو دور، اس کا ایک سراغ تک نہ ملا۔ آدھے سے زیادہ گاؤں اس وقت نہر کے کنارے کھڑا تھا اور پولیس مایوس نظر آ رہی تھی۔ حویلی کے سارے مرد اب تک یہیں موجود تھے۔ سردار صاحب، ہماری ٹیم نے ساری نہر چھان ماری ہے مگر افسوس کے ساتھ نہ کوئی زندہ وجود ملا ہے نہ کوئی لاش۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوں، کوئی انہیں ہسپتال لے گیا، آپ کو ہسپتال چیک کرنے چاہیے۔ اے ایس پی کی بات پر بالاج نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ پورے حیدرآباد کے سارے ہسپتال چھان ماریں، ہمیں ہمارا بھائی صحیح سلامت چاہیے۔ اے ایس پی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور اپنی ٹیم کو آرڈر دینے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم کم ہونے لگا۔ شاویز نے ایک سائڈ کھڑا سڑک پر گرے خون اور شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر اتنا خون تھا جیسے یہاں خون سے ہولی کھیلی گئی ہو۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلا۔ بالاج اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ پریشان مت ہو، مجھے پورا یقین ہے وہ زندہ اور صحیح سلامت ہوں گے، اس نے شاویز کو دلاسا دیا۔ شاویز کی نظر صرف اس خون پر تھی۔ مجھے اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے، میں جب واپس حویلی جاؤں گا تو وہ دروازے میں میری منتظر کھڑی ہوگی۔ جب وہ مجھ سے پوچھے گی کہ بگ برو میرے شاہ کہاں ہیں تو میں سے کیا جواب دوں گا؟ میں خالی ہاتھ اس کے سامنے جانے سے ڈر رہا ہوں، میری بہن ٹوٹ جائے گی، وہ اسلام شاہ کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میں کیسے اس کے سوالوں کا جواب دوں گا؟ میں کیسے اس کے سامنے جا کر اس سے نظریں ملا پاؤں گا؟ آنسو تیزی سے شاویز کی آنکھوں سے نکلتے اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ بالاج نے ہمت کرتے اس سے اگلی بات بتائی۔ عالم کا فون آیا تھا اور اس نے خبر دی ہے۔ شاویز نے حیرت سے گردن موڑ کر بالاج کو دیکھا۔ کیسی خبر؟ بالاج دکھی سا مسکرایا تھا۔ خبر تو اچھی ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی اتنے برے حالات میں خوش کیسے ہوں؟ شاویز مزید الجھا۔ کیا ہے وہ اچھی خبر؟ وہ جاننے کے لیے بے جان ہوا۔ بالاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ماموں بننے والے ہو۔ اور شاویز کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری، دماغ جیسے پروسیس نہ کر پایا۔ وہ کتنے ہی بڑوں سے دیکھتا، اس کے الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب الفاظ دماغ تک گئے تو وہ بے یقینی سے آگے بڑھا۔ میں ماموں؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ اس نے بالاج کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بالاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے حویلی جانا چاہیے، میری گڑیا کو میری ضرورت ہوگی۔ وہ تو جیسے خوشی سے کملا ہوا۔ بالاج نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ فوراً گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور اس وقت وہ سب اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ شاہ کہاں ہیں تائی اماں؟ وہ اب تک آئے کیوں نہیں؟ اس نے خالی نگاہوں کے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا۔ امینا بیگم کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، وہ کیا جواب دیتی، انہیں تو خود پتہ نہیں تھا۔ آخر آپ میں سے کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ اسے ان سب کی خاموشی بے چین کر رہی تھی۔ ساجدہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گڑیا بیٹا، تم ماں بننے والی ہو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے پیٹ پر رکھا اور جیسے ہی بے یقینی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی، آنکھوں سے بہت سارے آنسو نکلتے گالوں پر بہہ گئے۔ اس کے دماغ میں بہت دیر بعد چچی کے الفاظ پروسیس ہوئے۔ میں؟ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ مشل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اس بار وہ تشکر سے رو رہی تھی۔ اس کے رونے پر ان سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے اسلام کے الفاظ یاد آئے، وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوا۔ اللہ پاک یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نواز دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی، پھر اپنے سارے آنسو صاف کیے۔ شاہ کہاں ہیں؟ میں انہیں بتاؤں گی، وہ کتنے خوش ہوں گے۔ وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی مگر سب کے لبوں پر تالا لگ گیا۔ اس نے سب کی طرف حیرت سے دیکھا۔ بتائیں نا چچی، وہ کہاں ہیں؟ آخر کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ مشل کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ پھر جیسے دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ فوراً بیڈ سے اٹھی تھی مگر ساجدہ بیگم نے اس سے پکڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ ساجدہ بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مشل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ چچی پلیز، انہیں کہیں واپس آ جائیں، میں مر جاؤں گی، ان کے بنا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی، پلیز آپ انہیں کہیں نا۔ وہ ان کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ان سب کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاویز اور بالاج اندر داخل ہوئے۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر شاویز کے سینے میں کرچیاں چبھ گئیں۔ اس نے بھائی کو دیکھ کر اپنا ہاتھ پھیلایا۔ شاویز آگے بڑھا اور وہ ساجدہ بیگم سے الگ ہوتی شاویز کے سینے سے لپٹ گئی۔ بگ برو بتائیں، وہ کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے جائیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔
میں مر جاؤں گی، پلیز انہیں لے کر آئیں۔ وہ فرمائش کرتی اس وقت کوئی بچی لگ رہی تھی جسے اس کا سب سے قیمتی کھلونا چھین لیا گیا ہو اور وہ اس کے بنا تڑپ رہی ہو۔ شاویز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے لال ہو گئی تھیں۔ اس نے مشل کے بالوں پر لب رکھے۔ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں میری جان، وہ جلدی مل جائے گا، میں اسے خود تمہارے پاس لاؤں گا۔ اور مشل مزید ٹوٹی بکھری رونے لگی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی کہ سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ چوکھٹ میں عالم بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاویز کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا۔ نہیں، مجھے انہیں ابھی دیکھنا ہے، انہیں ابھی لائیں، مجھے پتہ ہے، بس مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے ان کے پاس جانا ہے، وہ باقاعدہ ضد کر رہی تھی۔ گڑیا میری جان، حوصلہ رکھو، شاویز نے اس کے بال سہلائے۔ میرے اندر اب حوصلہ نہیں رہا، بگڑو میں مر جاؤں گی، اور اس کے ساتھ وہ دوبارہ بھی ہوش ہو گئی۔ شاویز نے خاموشی محسوس کرتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ گڑیا، آنکھیں کھولو میرا بچہ، وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ عالم فوراً آگے بڑھا اور اس کی پلس چیک کی۔ بی پی بہت لو گیا ہے، کل دوپہر سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ حال ہے۔ عالم کی سنجیدہ آواز پر شاویز کی آنکھیں ضبط سے مزید لال ہوئیں۔ اس نے فوراً مشل کو بیڈ پر لٹایا۔ میں اس کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں، ساتھ کچھ نرم غذا بھی۔ ساجدہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں اور علینا بیگم بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکلیں۔ امینا بیگم صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ بالاج اور حالہ فوراً ان کی جانب بڑھے اور انہیں حوصلہ دیا۔ شاویز نے اس کے اوپر بلینکٹ دیا۔ تھائی سائیں، حوصلہ رکھیں، ہم انہیں جلد ہی ڈھونڈ لیں گے۔ بالاج ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اپنا ایک بیٹا پہلے ہی کھو چکی ہوں بالاج، دوسرا کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ کیا کر سکتا تھا سوائے حوصلہ دینے کے، اور حالہ نے ان کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ وہ بمشکل چند گھونٹ ہی بھر سکیں۔ انہوں نے سارے ہاسپٹل چھان مارے مگر اسلام شاہ کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کچھ خبر نہ ہو سکی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ شاویز اور بالاج دونوں ہی خود سارے ہاسپٹل چیک کرنے نکلے تھے۔ حویلی میں موت جیسا سناٹا تھا۔ وہ حویلی جس میں پچھلے کچھ دنوں سے خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی، اب وہی صف ماتم بن گیا تھا۔ وہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے کچھ اوپر ہو کر بیٹھی تھی۔ بیٹا کچھ تو کھا لو، ساجدہ بیگم کب سے اسے سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھیں مگر وہ نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ نہیں، میں شاہ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی، وہ آئیں گے تو ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں رو رو کر سوزش کا شکار تھیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بیٹا اس طرح کرو گی تو تمہارے ساتھ ساتھ بچے کی صحت کو بھی نقصان ہوگا۔ کیا چاہتی ہو تم کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں صحیح سلامت نہ آئے؟ وہ ان کے الفاظ مشل کے دل پر دو دھاری تلوار کی طرح آر پار ہوئے۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں اس بار اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کا ہاتھ فوراً پیٹ تک گیا۔ تو بیٹا پھر کھانا نہیں کھاؤ گی تو بچے کے لیے خطرہ ہے، چلو شاباش کھاؤ، اور اسلام کے آنے تک تمہیں اپنا اور اس ننھی جان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ تمہیں بہت بڑی ذمہ داری سونپ کر گیا ہے، اب تمہارے پاس اسلام کی امانت ہے۔ مشل کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ اس نے اچھی بچی کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ چلو سوپ پیو، اور اب اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اگر تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو وہ پھر آتے ہی تم پر غصہ کرے گا۔ وہ اسے سوپ پلانے کے ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھیں۔ اور پھر تم جانتی ہو اس کا غصہ کیسا ہے؟ مشل کا دل چاہا بس وہ کہیں سے آ جائے، بے شک چیخنے چلائے، غصہ کرے، مگر بس آ جائے۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ ساجدہ بیگم نے اسے باتوں میں لگا کر بہت مشکل سے سوپ پلایا، پھر کچھ دیر بعد اسے جوس کا ایک گلاس بھی بہت مشکلوں سے پلایا۔ عالم اس کی میڈیسن لے آیا تھا اور ساجدہ بیگم کو سمجھا گیا تھا کہ کون سی میڈیسن کب دینی ہے۔ انہوں نے میڈیسن نکال کر اس کے ہاتھ تھمائی اور پھر پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے بہت مشکلوں سے وہ کھائی۔ دل و دماغ کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں مفلوج ہو گئی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اسلام شاہ۔ ساجدہ بیگم نے اسے دوبارہ لٹا کر اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں اتر گئی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر عالم نے اس کی دوائیوں میں نیند کی گولی بھی شامل کر دی تھی۔ وہ جتنا پرسکون سوئے گی اتنی ہی سکون رہے گی۔ دن سے رات اتر آئی۔ اسلام کو غائب ہوئے پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ انہوں نے کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا مگر وہ تو اس طرح غائب ہوا جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ حویلی میں ہر کوئی تکلیف میں تھا، سب ایک دوسرے سے چھپے اپنی آنکھیں چھپانے کی کوشش میں تھے۔ نہ کسی نے کچھ کھایا نہ پیا۔ کچھ دنوں میں اس حویلی میں کوئی شادی ہونے والی تھی، یہ تو کسی کو یاد تک نہ تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرنے لگے مگر اسلام شاہ ایسا گیا کہ اب تک واپس نہ آیا۔
اور اس کی وہ عاشق جسے اپنے ہوش ہی نہیں رہتی تھی، وہ ہر نئی صبح اس امید کے ساتھ اٹھتی تھی کہ آج وہ واپس آئے گا، سارا دن اس کا انتظار کرتی، مگر ہر رات روتے ہوئے سو جاتی۔ اسے اپنی کچھ ہوش نہیں تھی، نہ بال بنانے کا کوئی ہوش تھا، نہ کپڑے بدلنے کا۔ وہ تو یہ بھی بھول جاتی تھی کہ اس کے اندر ایک ننھی جان پل رہی ہے۔ کتنے ہی دن تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، سارا دن کمرے میں اندھیرا کیے بس اسی کی خوشبو محسوس کرتی تھی۔ وہ ساری دنیا سے کٹ چکی تھی، اس کو کوئی یاد نہیں تھا سوائے اس ستم گھر کے۔ بہت مشکلوں سے ندا، ہیزل اور حالہ نے آہستہ آہستہ اس کمرے سے باہر نکلنا شروع کیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ نیچے آتی، کچھ دیر گارڈن میں واک کرتی، پھر جیسے اسے ہر چیز سے نفرت ہو جاتی واپس اپنے کمرے میں بھاگ جاتی۔ ہیزل اس کے لیے جو کپڑے نکالتی بنا چون چاں کیے، ہیزل کی ڈانٹ سن کر وہ چینج کر لیتی۔ ہیزل اس کے بالوں کو خود سنوارتی تھی، اسے تو اپنی ہوش نہیں تھی۔ اندھیر کمرے میں دونوں پاؤں ٹیبل پر رکھے وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں چھت پر ٹکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اس کا بولنا، اس کا مسکرانا، اس کا غصہ کرنا، اس کا ڈانٹنا آ رہا تھا، اس کا پیار سے چھونا، اس کے گلے لگا کر سکون دینا۔ تم تو ہپناٹائز کر دینے کا فن بھی رکھتی ہو۔ بلیک میرا موسٹ فیوریٹ ہے، میں اپنی سروں کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ تم میرا غرور ہو۔ اس خالی کمرے کے ہر گوشے سے اس کی آوازیں اٹھتی کانوں کو سنائی دے رہی تھیں۔ اچھا رونا تو بند کرو، آج کے بعد یہ رونا نہیں۔ اس کی آواز کانوں میں گونجی، وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی، اپنا چہرہ فوراً صاف کیا، پھر آس پاس کمرے میں نظر گھومی۔ دیکھیں، میں آپ کی ساری باتیں مان رہی ہوں، میں بالکل نہیں روں گی، بس واپس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، ہمارے بچے کو بھی آپ کی ضرورت ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تائی اور چچی سائیں سب اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی تھیں، اسے کھانے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنے دیتی تھیں، پھر چاہے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بحث ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے سن جسم کو حرکت دیتی اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی باڈی سپرے اور پرفیومز کو چھوا، جیسے اس کا لمس محسوس ہوا ہو، انگ انگ میں سکون اترا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسلام کا پرفیوم اٹھایا، پھر اس کا کیپ کھولا، آنکھوں کے سامنے بھولی بسری یاد آئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال کنگھی کر رہی تھی اور وہ پاس کھڑا اپنے شرٹ کا کالر ٹھیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا، ایک نظر اپنی جان عزیز بیگم پر ڈالی، ہونٹوں پر شرارتی مسکان نمودار ہوئی، پرفیوم کا رخ اس کی طرف کیا، اس پر چھڑکا، وہ جیسے خوشبو سے چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی، اسے تیز خوشبو لگانا پسند نہیں تھا۔ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ رہا ہوں، تمہیں اپنی خوشبو میں بسا رہا ہوں۔ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگائے، اسلام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے انگ انگ سے مجھے میری خوشبو آئے۔ دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ ماضی کا بلبلہ ہوا میں تحلیل ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گال پر پھسلے۔ اس نے پرفیوم کو سونگھا، پھر اپنے اوپر چھڑکا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں، پھر واپسی اسے وہیں رکھ دیا۔ ہمت ختم ہوئی، ایک بار پھر وہ دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز شاہ، واپس آ جائیں، خدارا آ جائیں۔ میں کس طرح خود کو زندہ رکھ رہی ہوں میں ہی جانتی ہوں، آپ کے بعد میں مر جاتی، مگر میں نہیں مر سکتی، کیونکہ آپ کی امانت کی حفاظت کرنی تھی، مجھے ہمارے بچے کی حفاظت کرنی تھی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا، جو پہلے سے کچھ بھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کل جب وہ اس دنیا میں آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ اس کے بابا کہاں ہیں، تو میں کیا جواب دوں گی؟ بتائیں، میں اس سے کیا کہوں گی؟ اس کے سسکیاں کمرے کی خاموشی میں ابھر کر ان دیواروں کو ٹکرا کر واپس آ جاتیں۔ اسلام شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں انہوں نے ہر جگہ اس کی تلاش جاری رکھی، لاش انہیں نہیں ملی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ مرا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھا یہ بات ثابت کرنے کو کہ اسلام شاہ مر چکا ہے۔ اب وہ کہاں تھا، زندہ تھا بھی یا نہیں، کس حال میں تھا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ مگر سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ بھی تھا کہ اسلام شاہ پر حملہ کس نے کیا۔ ایک حملہ سالوں پہلے المیر شاہ پر ہوا تھا اور ایک حملہ سالوں بعد اسلام شاہ پر ہوا۔ کیا ان حملوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ ہیزل اسے بہت مشکلوں سے کمرے سے نکال کر باہر لائی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آئی اور گارڈن میں آ کر بیٹھ گئی، ہلکے نیلے رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی فراک میں شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ ہیزل اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ تو سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں 5 سالہ اوشن بلیو آنکھوں والی بچی بھاگ رہی تھی۔ شاہ، مجھے پکڑیں، اس کی کھلکھلاتی ہنسی سارے گارڈن میں گونج رہی تھی۔ اب منظر میں ایک 12-13 سالہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ بھی شامل ہو گیا۔ رکو مشل،
اور اگلے 2 منٹ میں وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹ سارے گارڈن میں گونج رہی تھی۔ اب بچی اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے شاہ کیوں کہے گی، اور بدلے میں وہ مسکرا رہا تھا۔ بچی اس کے ڈمپل پر ہاتھ رکھے کچھ فرمائش کر رہی تھی اور وہ اس سے وعدہ کر رہا تھا، تم بڑی ہو جاؤ پھر اپنے یہ ڈمپل میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ نم مسکراتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کسی کے کندھا ہلانے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپی، آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ مشل نے اس کی جانب خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ آپی سمجھ آئی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہیزل کے دوبارہ سوال پر وہ جیسے چونکی، اپنا چہرہ صاف کیا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اور ہیزل کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ بہت مہارت سے چھپا گئی۔ آپی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ بیبی بوائے ہوگا یا بیبی گرل، اور نام کون رکھے گا؟ وہ اس کا دھیان بھٹکانا چاہ رہی تھی۔ مشل کچھ دیر تک معاف دماغ سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہیزل، یہ سب باتیں ثانوی ہیں، تم دعا کرو وہ واپس آ جائیں۔ کل جب میرا بچہ دنیا میں آئے گا تو میں اس سے کیا جواب دوں گی کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہیزل کو بساختہ خود پر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی؟ اس نے مشل کو کندھوں سے پکڑا اور اپنے ساتھ لگا لیا، پھر وہ دل کھول کر روئی۔ آپ ہی بس کریں، ڈاکٹر نے منع کی ہے، اگر آپ اتنی ٹینشن لیں گی تو بیبی کی ہیلتھ پر برا اثر پڑے گا۔ ہیزل اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اسے سمجھانے لگی۔ مشل اس بار اپنا بچہ نہیں کھو سکتی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب مزید کچھ بھی کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ آج وہ شاویز اور ہیزل کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنا منتھلی چیک اپ کروانے آئی تھی۔ شاویز باہر ہی رک گیا تھا اور ہیزل اس کے ساتھ اندر کیبن میں چلی گئی۔ پیلے رنگ کی فراک میں ہم رنگ حجاب کیے، ویلوٹ کی بلیک شال کندھوں پر لے کر سارے جسم پر اوڑھ رکھی تھی۔ چہرہ زرد تھا، دو کے اثرات چہرے پر عیاں تھے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر ہیزل برقعے میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹ فائل دیکھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی، پھر اسے اشارہ کیا۔ وہ بھی اٹھی اور ڈاکٹر کے ساتھ اٹھ کر اسٹریچر پر آ کر لیٹی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی۔ کچھ پل بعد وہ اٹھ کر بیٹھی، دماغ خالی تھا۔ وہ کچن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کر چکی تھی۔ وہ واپس ہیزل کے پاس آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ چہرہ ہر احساس سے خالی تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ بیٹھی اور اب کچھ دوائیاں لکھ رہی تھی۔ کنگریچولیشنز مسز شاہ، آپ ایک نہیں 2 بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ دے آر ٹوئنز۔ اور مشل کے چہرے پر حیرت ابھری، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور گالوں پر پھسل گئے۔ ہیزل کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ بکھر گئے۔ واہ، مطلب میں 2 بیبیز کی خالہ بنوں گی؟ وہ ایک دم ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ اور مشل شاہ تو پتھر کی مورت بنی رہے گی، اسے خدا نے بہترین اجر سے نواز دیا تھا۔ اگر اسے 2 بار دے کر لیا گیا تو اس بار خدا نے اسے 2 ایک ساتھ دیے تھے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ ہو سکی، آنکھوں سے بس تشکر کے آنسو نکل رہے تھے۔ یس، آپ کا 4تھ منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، اب آپ نے اپنا پہلے سے بھی زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ میں کچھ میڈیسنس لکھ کے دے رہی ہوں، وہ باقاعدگی سے لینی ہے۔ ڈاکٹر مدھم سا مسکرائی، پھر مشل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، مگر پلیز اپنا خیال رکھیں، دونوں نی جانوں کے لیے۔ اور مشل نے نم آنکھوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا ہے۔ جاری ہے۔